بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، کے پی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد اب یہ بات بالکل ظاہر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ حکومت عمران خان کو زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رکھ سکتی۔ ایک ڈیمانڈ ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سیاسی جماعتیں اب کھل کر اس بات کا اظہار کر رہی ہیں، وہ جماعتیں جو ماضی میں عمران خان کے ساتھ جن کا کوئی تعاون نہیں رہا۔ قومی اسمبلی میں آج محمود خان اچکزئی کی جو تقریر ہے، اس سے پہلے عامر ڈوگر جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، جنہوں نے اسپیکر کا الیکشن لڑا تھا، ان کی جو تقریر تھی، عمر ایوب کی جو تقریر، پھر اس کے بعد کے پی اسمبلی میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے جو وہاں پر خطاب کیا اور جو گفتگو کی، اب یہ چیز جو ہے یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ اٹ از ریٹن آن دا وال کہ آپ عمران خان کو زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی جو کوشش تھی وہ دم توڑ چکی ہے، وہ ناکام ہو چکی ہے، اور عمران خان ایک اٹل حقیقت کی طرح چاہے کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، عمران کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن عمران ایک ریئلٹی، ایک سیاسی ریئلٹی، ایک ایسی ریئلٹی جو پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے، وہ بن کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سارا میسج کیا تھا آج۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے نواز شریف صاحب اور کہا کہ ہمارے ساتھ آئیں آپ۔ بظاہر تو یہ کہا گیا کہ جی وہ ووٹ کے لیے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ووٹ کے لیے، لیکن در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ جو اسمبلی میں پچھلے 2 دنوں میں ہوا ہے، جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف کو ان کے منہ پر چور چور کہا گیا ہے، اور اسمبلی یہ چل نہیں سکتی یہ اسمبلی۔ اگر عمران خان واپس نہیں آتے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی سسٹم کی، تو یہ اسمبلی چل نہیں سکتی۔ اور بنیادی طور پر نواز شریف صاحب یہ گئے تھے اس لیے کہ مولانا آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ مولانا نے ظاہر ہے ان کی اپنی شرائط ہیں، ان کا اپنا ایک ان کی پالیٹکس ہے، تو انہوں نے کچھ ٹائم بھی مانگا ہے اور کچھ اپنی ڈیمانڈز بھی دی ہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سب نے ساتھ مل کے چلنا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ آپ ہی لے جائیں اور ہمیں بالکل آپ نے سارا کچھ بانٹ کے آپ نے کہ سینٹ کا چیئرمین وہ ہوگا، قومی اسمبلی کا اسپیکر وہ ہوگا، صدر وہ ہوگا، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ وہ ہوگا، تو یہ جو سب کچھ ہے یہ پھر اس طرح سے نہیں چلے گا۔ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ان کو پیش کی ہیں، لیکن جو سب سے جو اہم بات تھی وہ محمود خان اچکزئی تھی۔ محمود خان اچکزئی نے اس سارے سسٹم کو چلانے کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے لیے اس اسمبلی کو قرارداد پاس کرنا پڑے گی۔ اس سے آپ یہ ایک اتنی بڑی ریئلٹی ہے، آپ اس سے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تک جن ججز نے، جن وکلاء نے، جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جابز گنوائیں، اپنی زندگیاں گنوائیں، مصیبتیں کمائیں جمہوریت کے لیے، ان کو یہ ہاؤس قرارداد کے ذریعے جو ان کو قرار دے، ان کی عزت و احترام میں یہ قرارداد پیش کرے اور ان کو ہیرو قرار دیا جائے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ گاڑی آگے نہیں چل سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ پی ٹی آئی جو ہے، عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیتا، اس وقت تحریک انصاف الیکشن جیتی ہے، لیکن ان کے مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا، اور جو آر اوز تھے، جو ڈی آر اوز تھے، ان کو کہا گیا، ان کو آرڈر دیے گئے کہ آپ نتائج کو چینج کریں، اور انہوں نے نتائج کو چینج کیا۔ اور عوام کے ووٹ کو تبدیل کرنا غداری ہے، اس ملک سے غداری ہے، اس آئین سے غداری ہے، یہ چیز ختم کرنا ہوگی۔ اس موقع پر رانا تنویر اور نثار جٹ جو ہیں، ان کے بیچ آپس میں بڑے وہ تلخ جملے بھی ہوئے، اور اچکزئی کی طرف بھی بڑے رانا تنویر اپیرنٹلی، لیکن وہ بیچ بچاؤ ہوا، اور اتنی کشیدہ صورتحال ہے۔ اور اس میں اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ یہ نواز شریف، پیپلز پارٹی اور دوسری ساری جماعتیں اور عمران خان کی جماعتیں، یہ سب کو بیٹھنا ہوگا، لیکن جو الیکشن جیتا ہے
وہ پاکستان کے عوام کا ووٹ ہے، اس ووٹ کو تبدیل کرنا غداری ہے، اس لیے عمران کو رہا کیا جائے اور عمران کو آپ حکومت دیں، عمران الیکشن جیتا ہے۔ یہ آج اچکزئی صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ اب دوسری جانب آ جائیں، عامر ڈوگر صاحب، اس سے پہلے انہوں نے تقریر کی، چیف جو وپ، اور ان کا مقابلہ تھا وہاں پر اسپیکرشپ کا، تو عامر ڈوگر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہم ہر جماعت سے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ہم ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے جو عوام نے جو تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا وہ مینڈیٹ واپس دیں۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 183 سیٹیں جو ہیں ان پر جیتی ہوئی ہے، اور وہ ساری کی ساری جو سیٹیں جو جعل سازی کے ذریعے فارم 47 جاری کر کے ہرایا گیا، وہ سیٹس واپس کی جائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان اب ختم ہو گیا، اس کے نشان پہ، اس کے نام پہ کراس لگ گیا، پچھلے 2 دنوں سے اس قومی اسمبلی میں صرف عمران خان کے نعرے گونج رہے ہیں، صرف اس کی تصویریں ہیں۔ تو آج ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ عمران خان یہاں پر موجود ہے اور وہ موجود رہے گا۔ اور یہ جو لوگ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، 91 ووٹ جو نکلے عامر ڈوگر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا دریا کراس کر کے آئے ہیں، اور ان سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر 10 کیس نہ ہو، اور کوئی لوٹا نہیں ہوگا۔ اور یہ عمران گلا بھی چاہے کٹ جائے، یہ عمر ایوب صاحب نے کہا گلا بھی چاہے کٹ جائے، عمران خان آئے گا، اس کو آنا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اس سے بھی بڑا میسج دیا ہے علی امین گنڈا پور نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ اگر سیاسی مقدمات ختم نہیں کریں گے، یہ جو دہشت گردی کے پرچے درج کیے گئے ہیں جن میں پولیٹیکل ورکرز کو اندر کیا گیا اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی اور ان کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑا گیا، اگر یہ مقدمے 1 ہفتے کے اندر اندر ختم نہیں کیے تو اس کے بعد کوئی گاڑی پنجاب سے ایسی نہیں ہوئے گی جس کی ہم تلاشی نہ لیں، چاہے وہ سویلین کار ہے، چاہے وہ کوئی فوجی گاڑی ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری گاڑی ہے، سب کی تلاشی ہوگی اور ہم سب کو سزائیں بھی دیں گے۔ بڑا سخت، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور منڈے کو علی امین گنڈا پور، کیونکہ کل وہ حلف اٹھائیں گے اپنی وزارت اعلیٰ کا، اور منڈے کو وہ عمران خان سے ملنے کے لیے آئیں گے، تو اگر حکام نے انہیں اڈیالہ جیل ملنے کی اجازت نہ دی تو ایک سین کریٹ ہوگا، ایک ایسا سین کریٹ ہوگا، ایک اگلی سین کریٹ ہوگا۔ اب بڑا ایک فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے۔ کل پورے پاکستان میں احتجاج کی کال ہے، ہفتے والے دن عمران خان نے کہا ہے کہ سب لوگ نکلیں، اراکین نکلیں، اپنے لوگوں کو لے کے نکلیں، اور جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تحریک انصاف کا وہ واپس لینے کے لیے احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اپنی پریزنس شو کریں۔ تو یہ ایک ایسا سین بنتا جا رہا ہے۔ ایوان کے اندر ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ایوان کے باہر لوگ جو ہیں وہ اب سڑکوں پر اکٹھا ہونا شروع کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو جو طاقتیں، جو قوتیں عمران کو نکالنا چاہتی تھیں، شاید ان کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کریں، کیونکہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو تمام قوتوں نے آگے نکلنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی اچانک آج طبیعت خراب ہو گئی، ووٹ دے کے ڈپٹی اسپیکر کا وہ رفو چکر ہو گیا، وہاں سے نکل گئے۔ اب طبیعت خراب کیسے نہ ہو، سامنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چور 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 چور، کوئی حال ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس قدر چہرے دیکھیں ان کے، کس قدر ڈپریس چہرے ہیں، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور بالکل کسی طرح سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ سسٹم آگے چلے گا۔ اور ایک بڑی عجیب سی یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب عمران ریاض خان، اس کے اوپر اب 9 مئی کا پرچہ ڈال دیا، پکڑا اس کو ایک اینٹی کرپشن کے کیس میں، اور آیا نہیں اینٹی کرپشن کا عملہ، اب 9 مئی کا ایک پرچہ ڈالا، اور پھر اس پر جب کوئی جج نے جسمانی ریمانڈ دیا 5 دنوں کا۔ جب کوئی جسمانی ریمانڈ میں ہوتا ہے تو آپ اس کو قانونی طور پر کہیں شفٹ نہیں کر سکتے۔ اب وہ لاہور سے لے کے اس کو کہیں اور جا رہے ہیں، پیچھے عمران ریاض کے جو دوست ہیں ان کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان گاڑیوں کے پیچھے ایک عجیب ڈرامہ، ایک عجیب، یعنی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک کو۔ بنانا ریپبلک تو چھوڑے، پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا۔ یہ بڑی ڈپریسنگ سے سارے سین آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کی سوشل میڈیا کی ابھی بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ صورتحال ہے وطن عزیز کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو مزید تفصیلات کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔